ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں گنیش جلوس کے دوران بعض ملازمین پولیس کو بھی رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر ان کے ڈانس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گنیش جلوس کے انتظامات میں شامل مرد اور خواتین ملازمین پولیس جو وردی میں ملبوس ہیں اپنے آپ کو رقص کرنے سے نہیں روک پائے، اور وہ بھی جلوس میں شامل شرکاء کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ڈانس کرنے لگے۔ اتر پردیش کے ایک اور اسکول میں ٹیچر کی جانب سے ساتھی طالب علم کو تھپڑ لگوانے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں تھپڑ مارنے کا حکم دینے والی ایک مسلم ٹیچر تھی، جسے پولیس نے جمعرات کو فرقہ وارانہ منافرت بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مسلم ٹیچر نے مبینہ طور پر ایک مسلم طالب علم کو ایک سوال کا جواب نہ دینے پر ایک ہندو ہم جماعت کو تھپڑ مارنے کا حکم دیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ سنبھل ضلع کے اسمولی پولیس اسٹیشن کی حدود کے تحت دگوار گاؤں میں منگل کو ایک خانگی اسکول سینٹ اینتھونی میں پیش آیا۔ ایڈیشنل ایس پی سریش چندرا نے کہا کہ ہندو لڑکے کے والد ٹیچر کی شکایت کی بنیاد پر شائستہ نامی ٹیچر کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دفعہ 153A مذہب، نسل وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور 323 رضاکارانہ طور پر نقصان پہنچانا شامل ہے۔ لڑکے کے والد نے الزام لگایا کہ ان کا بیٹا اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، جہاں اس کے کلاس ٹیچر نے اس کے پوچھے گئے سوال کا جواب نہ دینے پر اسے ایک مسلمان طالب علم نے تھپڑ مار دیا۔ اپنی شکایت میں والد نے کہا کہ اس سے ان کے بیٹے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ایڈیشنل ایس پی نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ جاری ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک ہندو ٹیچر نے مسلم طالب علم کو ہندو طلبہ سے تھپڑ مارنے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا، جس کے بعد خاطی ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ورلڈ کپ کے لیے حیدرآباد پہنچنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ارکان کے لیے حیدرآبادی خصوصی مینو کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآبادی بریانی کے ساتھ چکن، مٹن اور مچھلی کی بریانی سے توازی کیا گیا۔ مینو میں گرلڈ لیمب چپس، مٹن کری، بٹر چکن اور گرلڈ فش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر پاکستانی کھلاڑیوں کے ذریعے آرڈر کیا گیا اسٹیم باسمتی چاول، بیونی ساس کے ساتھ اسپیٹی اور ویج پلاؤ بھی رکھا گیا۔ پاکستانی کھلاڑی تقریباً 2 ہفتے حیدرآباد میں قیام کریں گے۔ واضح رہے کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم چہارشنبے کی رات حیدرآباد پہنچی تھی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا پرخاک استقبال کیا گیا۔ پاکستانی کھلاڑی بے مثال استقبال پر جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کیا۔ 2016 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پڑوسی ملک کی ٹیم ہندوستان آئی ہے۔ پاکستانی ٹیم حیدرآباد میں 2 وارم اپ میچوں کے ساتھ مزید 2 میچ کھیلے گی۔ پاکستان جمعے کو اوپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلا۔ پاکستانی ٹیم نے جمعرات کو بابر اعظم کی قیادت میں اس میچ کے لیے ٹریننگ کی۔ منگل کو آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ کا پہلا میچ حیدرآباد میں ہالینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ 7 سال بعد پہلی بار ہندوستان آنے والی پاکستانی ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کے علاوہ تمام کھلاڑیوں کا یہ پہلا دورہ ہے۔ موجودہ پاکستانی ٹیم میں صرف محمد نواز اور سلمان آغا کو ماضی میں ہندوستان کے دورے کا تجربہ ہے۔
میوا ضلع صدر شیخ شبیر علی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیمات کے عہدیداران ریاست گیر سطح پر LFL ہیڈ ماسٹر PS ہیڈ ماسٹر کی جائیدادوں پر ترقی کے معاملے میں اردو میڈیم کے اساتذہ کے ساتھ متصابنہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 2012 تک کامن سینیئرٹی کے تحت ان جائیدادوں پر ترقی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے لیے صرف تیلگو میڈیم کے اساتذہ کو اہل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف اردو میڈیم کے اساتذہ نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہائی کورٹ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر کو کامن سینیئرٹی کے تحت ترقی دینے کی درخواستوں کو منظور کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود ڈائریکٹر کی جانب سے اب تک اس حکم کی تعمیل کے لیے ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردو میڈیم اسکولوں میں ایک بھی LFL ہیڈ ماسٹر PS ہیڈ ماسٹر کی جائیداد منظور نہ ہونے کا ضلع متمم تعلیمات صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں اور اس ضمن میں جاری کردہ کوئی تحریری احکامات ہونے پر فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ LFL ہیڈ ماسٹر PS ہیڈ ماسٹر کی جائیدادوں کے لیے صرف تیلگو اساتذہ اہل ہونے اور جائیدادوں کی منظوری سے متعلق کوئی تحریری احکامات نہیں ہیں۔ ڈائریکٹر دفتر کے عہدیداران صرف من مانی زبانی احکامات جاری کرتے ہوئے ترقی کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک جانب ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی جائیدادوں کے لیے کامن سینیئرٹی دیکھی جاتی ہے تو دوسری جانب پرائمری کے لیے صرف ایک ہی میڈم کے اساتذہ کیسے اہل ہو سکتے ہیں۔ کئی مقامات پر دونوں زبانوں کے اسکولز ایک ہی کمپلیکس میں موجود ہیں اور وہاں پر اردو میڈیم کے طلباء کی تعداد زیادہ ہے بنسبت تیلگو میڈیم کے۔ اس کے باوجود صرف تیلگو میڈیم کے اساتذہ کو اہل قرار دیا جا رہا ہے۔ شیخ شبیر علی نے الزام عائد کیا کہ ڈائریکٹر دفتر کے عہدیداران جان بوجھ کر اردو میڈیم کے اساتذہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر اردو میڈیم کے اساتذہ اسی طرح خاموش بیٹھ جائیں تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا اردو اساتذہ کو ڈائریکٹر دفتر اور تمام اضلاع میں ضلع متمم تعلیمات کے دفاتر کے روبرو بڑے پیمانے پر احتجاج کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں نرمل ضلع میں میوا کی جانب سے احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے دوران پیش آئے مختلف سڑک حادثات میں 2 لڑکوں کی موت ہو گئی۔ سنجیویا پارک کے پاس گنیش مورتی لے جانے والی گاڑی سے حادثاتی طور پر ایک لڑکا گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ مرنے والے کی شناخت پی کمار کے طور پر کی گئی ہے اور وہ پرانے شہر کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ ایک اور حادثہ بشیر باغ فلائی اوور برج کے پاس پیش آیا۔ پولیس کے مطابق سنتوش نگر سے تعلق رکھنے والا 4 سالہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ گنیش وسرجن میں شامل ہونے کے لیے بائک پر جا رہا تھا کہ ان کی گاڑی بشیر باغ علاقے میں بے قابو ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ تمام گاڑی سے گر پڑے۔ اسی دوران اغبی سمت سے آنے والی دوسری گاڑی نے 4 سالہ لڑکے کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ مہلوک کی شناخت آیوش کے طور پر کی گئی ہے۔ دہلی کے سمے پور بادلی علاقے میں کل دن دہاڑے نقاب پوش لٹیروں نے جویلر شو روم کو لوٹ لیا۔ 3 لٹیرے شری رام جویلری شاپ میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور کسی نے ہیلمٹ لگا رکھی تھی۔ انہوں نے وہاں موجود ملازمین پر اپنی پستول تان دی اور وہاں سے 480 گرام سونا لوٹ کر فرار ہو گئے، جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ فرار ہوتے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ CCTV فوٹیج میں 3 لٹیروں کو موٹر سائیکل پر فرار ہوتے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی اور چھان بین کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ چند دن قبل ہی دہلی کے ایک جویلری شو روم میں نقاب لگا کر سرقے کی سنگین واردات کو رونما ہوئے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اس تازہ واقعے نے عوام میں خوف کی لہر پیدا کر دی ہے۔ تلنگانہ کی محبوب آباد ڈسٹرکٹ کورٹ نے 3 سال قبل ڈکشت ریڈی نامی کمسن لڑکے کے قتل کے معاملے میں سنسنی خیز فیصلہ سنایا ہے۔ اس قتل کیس میں ملزم مندا ساگر کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ڈکشت ریڈی کے گھر والوں نے عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔
तफसीलात के मुताबिक वसंता और रंजीत रेड्डी के बेटे 9 साला दीक्षित रेड्डी को अक्टूबर 2020 में महबूबाबाद जिले में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मंदा सागर नामी शख्स, जो कि मुकामी तौर पर गाड़ी पंक्चर की दुकान चलाता है, इस कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम को गिरफ्तार करके वरंगल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सनसनीखेज फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई। 3 साल कबल मंदा सागर, जिसने अपने घर के सामने खेल रहे दीक्षित रेड्डी का अगवा किया था। बाद में मंदा सागर ने इसी रात दीक्षित रेड्डी के वालिद रंजीत रेड्डी को इंटरनेट के जरिए फोन किया और 45 लाख रुपए का मुतालबा किया, वरना दीक्षित रेड्डी के कत्ल की धमकी दी। रंजीत रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी थी। ताहम मंदा सागर ने रकम न देने पर केसुदरम मंडल के अनारम गांव के मजाफात में लड़के का कत्ल कर दिया और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। 3 दिन बाद दीक्षित की नाश धमियाना गुट्टा से मिली थी। बाद अज़ां पुलिस ने मंदा सागर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली एम हनुमंतराव और दीगर कायदीन ने आज दूसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने असेंबली एम हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके हमरा उनके फर्जंद और बीआरएस पार्टी के 2 साबिक़ अरकान असेंबली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पाकिस्तान में जश्न मिलादुन्नबी के दौरान दहशतगर्दाना हमलों में 55 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। पहले पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान में एक मस्जिद के करीब दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 55 अफराद हलाक हो गए और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। दूसरा दहशतगर्दाना हमला पाकिस्तानी इलाके खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद में किया गया, जिसमें फ़िलहाल 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। ताहम हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के ज़िले मस्तोंग में होने वाले धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक पुलिस अफसर समेत 55 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुमे की सुबह दहशतगर्दी का ये वाक़या ज़िले मस्तोंग के काजी कोड़ा खान रोड के करीब पेश आया है, जहाँ मस्जिद के करीब खुदकुश धमाके हुए, जिसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक खुदकुश धमाकों के नतीजे में 58 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, जबकि बाज़ इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद बताई जा रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।